امام الانبیاء نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجاب، فرمایا اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک مقبول دعا عطا فرمائے، ایک خاص دعا عطا فرمائے گا ہر نبی کو۔ نبیوں پر مشکلیں آئیں، نبیوں نے وہ دعا مانگی، اسی وقت قبول ہو گئی۔ فرمایا ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی ہے، اللہ نے مجھے بھی وہ مستجاب دعا عطا فرمائی ہے، پر میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے وہ دعا نہیں مانگی۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں مانگی؟ کیا آپ نے طائف کے بازاروں میں نہیں مانگی؟ فرمایا نہیں مانگی۔ کیا مکے کی گلیوں میں جب کافر ظلم کر رہے تھے نہیں مانگی؟ فرمایا نہیں مانگی۔ کیا شیب ابی طالب میں جب درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر رہے تھے اس وقت نہیں مانگی؟ فرمایا نہیں مانگی۔ کیا ہجرت کی رات مانگی؟ فرمایا نہیں مانگی۔ کیا بدر میں، احد میں، احزاب میں، خندق میں، حنین میں، سفر و حضر میں نہیں مانگی؟ فرمایا نہیں مانگی۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں مانگی؟ فرمایا ان اختبات دعوتن، میں نے تمہارے لیے وہ دعا چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ کیا کیا ہوا ہے؟ اختبات چھپا کے۔ کیا کیا ہوا ہے؟ اس میں اپنا مزہ ہے، آپ کھولنی پڑ جائے گی مجھے۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں ایک ماں کے 5 بیٹے ہوں نا، 5 بیٹے، 4 قابل ہوں، لائق ہوں، کامیاب ہوں، باادب ہوں، کما کے لانے والے ہوں، اور 5واں آوارہ گرد بھی ہو، نکھٹو بھی ہو، بدتمیز بھی ہو، پر ماں گھر میں کوئی چیز بناتی ہے تو 5ویں کا حصہ بچا کے رکھتی ہے۔ تو ماں کے لیے تو سارے بیٹے ہیں نا، مامتا کے لیے تو سارے بیٹے ہیں، کیونکہ ماں کے لیے سارے برابر ہیں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ فرمایا ان اختباتو، میں نے تمہارے لیے وہ چھپا کے رکھی ہوئی ہے، تمہارے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے جب وہ دعا مانگوں گا ساری امت بخشوا کے جنت میں ساتھ لے کے چلا جاؤں گا۔ جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی، یاد ان کی اپنی۔ یقین جانیے ایسا طویل موضوع ہے، بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجہ، نسائی، جامع ترمذی، موطا امام مالک، ریاض الصالحین، مشکات، آگے شروحات ہیں، تشریحات ہیں، بے شمار کتابیں ہیں۔ فرمایا کل قیامت کے دن ساری امتیں بے حال ہوں گی، میری امت بھی ان میں شامل ہوگی، اور امتیں دوڑیں گی نبیوں کی طرف۔ جب نبیوں کے مقام دیکھیں گے نا تو سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے ہر نبی کے پاس جائیں گے، آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ سے دعا کریں تاکہ اللہ حساب تو شروع کرے، فیصلے تو بعد میں ہے نا، پہلے حساب شروع ہو۔ وہ سوا نیزے کا سورج، وہ اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہو وہ لوگ، وہ تانبے کی طرح دہکتی ہوئی زمین، بڑے جلال کا دن ہے، مشکل ترین دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے، وہ پیاس کا دن ہے، وہ آزمائش کا دن ہے۔ لوگ جائیں گے آدم کے پاس، پیارے آدم دعا کریں، آدم فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ اے نوح آپ دعا کریں اذهبوا الی غیری، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے کلیم اللہ، اے خلیل اللہ، اے ذبیح اللہ، اللہ سے دعا مانگے۔ سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، سارے نبیوں کے دروازوں سے پھر پھرا کر ساری امتیں آئیں گی عیسیٰ کے پاس۔ عیسیٰ یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، جاؤ یہ کام کر سکتا ہے تو بی بی آمنہ کا بیٹا ہی یہ کام کر سکتا ہے، یہ کام امام الانبیاء ہی کر سکتے ہیں۔ امتیں چلیں گی دروازے محمدی کی طرف، نسل انسانیت گروہ در گروہ، جتھوں کے جتھے حضور کی طرف چلیں گے، اور میرے آقا یہ نہیں فرمائیں گے میں کر کچھ نہیں سکتا، میں اختیار نہیں رکھتا، میرے آقا دونوں بازو پھیلائیں گے اور فرمائیں گے اذا انا لہا انا لہا، اے در بدر پھرنے والوں آ جاؤ میری بارگاہ میں اسی کام کے لیے بنایا گیا۔ اے در بدر پھرنے والوں آ جاؤ میری بارگاہ میں اسی کام کے لیے بنایا گیا ہوں۔ شفاعت کبریٰ کا دروازہ حضور کھولیں گے۔ میں گزارش گزار تھا، امام الانبیاء اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور پھر حضور طویل دعا مانگیں گے، میرے آقا روئیں گے، اللہ فرمائے گا سل، اللہ فرمائے گا ارفع راسکا، راسن کہتے ہیں سر کو، ارفع اٹھانا، ارفع راسکا، محبوب سر اٹھائیں، اے میرے محبوب سر اٹھاؤ، سل تو تھا، توجہ کا تعلیم ہوں، وہاں سارے نبی موجود، صالحین ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، اولیاء ہیں، فرشتے موجود ہیں، اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کوئی اللہ کی بارگاہ میں کلام کر سکے۔ میں قرآن پڑھوں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون،
جبریل وہاں موجود ہیں، فرشتے وہاں موجود ہیں، کسی کی جرت نہیں کوئی کلام کر سکے، اللہ جلال میں ہوگا، اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ وہاں بڑے بڑے بادشاہوں کے سر جھکے ہیں، فرعون کا سر جھکا ہے، حامان، قارون، شداد، یزید، ان کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ سارے خاموش ہیں۔ اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اس ایک کی بادشاہی ہے جو ظالموں پر کیر ڈھانے والا ہے۔ میدان محشر میں خوف کا لمحہ، ساری زبانیں گنگ ہیں، خاموش ہیں۔ اچانک میرے آقا کی تشریف آوری ہوگی تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہر نگاہ کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسکا، اے میرے محبوب سر اٹھائیں، سالت ہوتا، علماء صاحب بیٹھے ہیں، واحد کی ضمیر ہے، کوئی نہیں بولے گا، بولے گا تو میرا محبوب ہی بولے گا، سال اور کوئی نہ بولے، ایک میرا محبوب سوال کرے، سال توتا، محبوب تو مانگتا جا میں عطا فرماتا جاؤں گا، اشفا تو شفا، آج اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، بخش دینا ہمارا کام ہے۔ میرے آقا شفاعت کبریٰ، پھر حضور حساب شروع کروائیں گے، پھر حساب کے شفاعت کے درجے ہیں۔ بات جو میں کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ جو نہ بولے ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی